الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ۔ معزز سامعین، دعا عظیم عبادت ہے، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ دعا ہی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دعا بہت عزیز ہے۔ جو شخص دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب کوئی اسے پکارتا ہے تو اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ البتہ دعا کے کچھ آداب ہیں جن کا لحاظ کرتے ہوئے دعا کی جائے تو دعا ضرور قبول ہوگی۔ دعا کی قبولیت کے لیے سب سے اہم اور ضروری شرط یہ ہے کہ دعا کرنے والا اللہ تعالیٰ کو اپنا حقیقی معبود سمجھتے ہوئے صرف اور صرف اسی سے دعا کرے، غیر اللہ سے دعا نہ کرے، اللہ کے در کے علاوہ کسی کے در پر اپنی جھولی نہ پھیلائے، خالق حقیقی کو چھوڑ کر کسی مخلوق کے سامنے دست سوال دراز نہ کرے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تم خالص اسی کی عبادت کرتے ہوئے اسے پکارو۔ اسی طرح دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ دعا مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے اور اس کے بعد اپنی حاجت کا سوال کیا جائے، جیسا کہ حضرت فضالہ بن عبید کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دعا کرتے ہوئے سنا جس نے آپ پر درود نہ بھیجا، تو آپ نے فرمایا عجل ھذا، کہ اس نے جلدی کی۔ پھر اسے بلا کر اور دوسرے لوگوں کو بھی فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو پہلے حمد و ثنا کرے اور پھر مجھ پر درود بھیجے اور پھر جو چاہے دعا کرے۔ اسی طرح دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ قبلہ رو ہو کر دعا کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن مشرکین کی طرف دیکھا جو تعداد میں 1000 تھے اور آپ کے صحابہ صرف 319 افراد تھے، تو آپ نے اپنا رخ قبلہ کی طرف کر لیا، پھر اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہوئے اپنے رب کو پکارنے لگے، اے اللہ مجھ سے جو تو نے وعدہ کیا ہے اس کو پورا کر دے۔ اے اللہ اگر مسلمانوں کی یہ چھوٹی سی جماعت ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی۔ دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بے شک اللہ بہت حیا کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ کوئی آدمی جب اس کی طرف ہاتھ بلند کرتا ہے تو اسے حیا آتی ہے کہ اسے خالی ہاتھ اور ناکام واپس لوٹا دے۔ اسی طرح دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے دعا کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو گڑ گڑا کر اور چپ کے بھی، یعنی چپ کے دعا کرنا بھی یہ دعا کے آداب میں سے ہے۔ اسی طرح دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ دل و دماغ حاضر ہو اور قبولیت پر پختہ یقین ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ اللہ سے اس یقین کے ساتھ دعا مانگو کہ وہ ضرور تمہاری دعا قبول کرے گا، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی غافل اور لاپرواہ دل سے نکلی ہوئی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ اسی طرح دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ ہر دعا کو 3 بار مانگی جائے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند تھی کہ آپ ہر دعا 3 بار کریں اور 3 بار آپ استغفار کریں۔ اسی طرح دعا کے آداب میں سے ہے کہ دعا بار بار کرتے رہیں اور مایوس نہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اگر بندہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے تو اس کی دعا برابر قبول کی جاتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی کا شکار نہ ہو۔ اسی طرح دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور نیک اعمال کا وسیلہ اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اللہ کے اچھے نام ہیں، تم ان کے ساتھ ہی اس کو پکارو۔ اسی طرح دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ دعا کے اندر زیادتی نہ کی جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین، واقعی اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جائیں۔ دعا میں زیادتی کی کئی صورتیں ہیں، مثلا حرام اور ممنوع چیزوں کے لیے دعا کرنا، یا ہمیشگی کی زندگی کی دعا کرنا، یا بلا وجہ کسی کے لیے بد دعا کرنا۔ اس طرح کی تمام زیادتیوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔
اسی طرح دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ حرام سے اجتناب کیا جائے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی لمبا سفر طے کرتا ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ اس کے بال بکھرے ہوتے ہیں، چہرہ خاک آلود ہوتا ہے، اور وہ بیت اللہ پہنچ کر ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے یا رب یا رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، اور حرام سے ہی اس کی پرورش ہوئی، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے گا؟ میرے بھائیوں، یہ دعا کے چند آداب ہیں، اور انشاءاللہ بقیہ آداب اگلی مجلس میں بقیہ آداب کو اگلی مجلس میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان آداب اختیار کر کے دعا کرنے کی توفیق دے، آمین، اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔